دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے دیکھیے رجا CSC یوٹیوب چینل۔ جی ہاں، رجا CSC صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب سے متعلقہ روایات آپ سماعت فرمائیں۔ ہمیں جب بھی گھر جانا ہوتا ہے بے دھڑک لاپرواہی کے ساتھ گھس جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام غیروں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے کی متعدد سنتیں ہیں، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ پھر جب کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک اور پاکیزہ۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ کسی کے گھر میں ایک دم گھس جانا ٹھیک نہیں، سلیقے کے ساتھ سلام کریں، بلکہ اپنے گھر میں بھی آتے ہوئے سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں۔ چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ۔ حضرات جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں، کوئی ہو یا نہ ہو، سلام ضرور کر لیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اہل خانہ پر سلام کرو، کہ جب تم میں سے کوئی گھر میں جاتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، نیز گھر میں سلام کرنے سے خیر و برکت نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ گھر میں جب بھی ہم داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، تو اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گھر میں شیطان کا دخول نہیں ہوگا، دوسرا یہ کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں رحمت و برکت فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرتے ہیں۔ روزی میں برکت کا یہ بہترین نسخہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور محتاجی کی شکایت کی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا مفلس ہوں، غریب ہوں، تنگ دست ہوں، بڑا محتاج ہوں۔ تو میرے آقا نے اسے کیا نسخہ بتایا، کیا عمل بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کر کے داخل ہوا کرو، خواہ کوئی ہو یا نہ ہو، کوئی بھی، پھر مجھ پر سلام عرض کرو اور ایک بار قل واللہ شریف۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا مال عطا فرمایا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بھی خدمت کرنا شروع کر دی۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ نے اس کو اتنا مالا مال کیا کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کی بھی مدد کی اور رشتہ داروں میں بھی بانٹنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج یہاں نہ تمہاری رات گزر سکتی ہے اور نہ تمہیں کھانا مل سکتا ہے۔ اور جب انسان گھر میں بغیر اللہ کے ذکر کیے داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج کی رات یہی گزرے گی۔ اور جب کھانے کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ کہتا ہے تمہیں بسیرا بھی مل گیا اور کھانا بھی مل گیا۔ جب کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر لوٹنے تک ہر بلا و آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں برکت ہی برکت ہے۔ یعنی پیارے مصطفیٰ کے طریقے پر اگر ہم عمل کریں، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کو اگر ہم اپنائیں تو رفیقان گرامی بے شمار ہمیں برکتیں ہی حاصل ہوں گی، بے شمار اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے ہر قول و فعل میں، زندگی کے ہر عمل میں مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو پیش رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے بسم اللہ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو نے سیدھی راہ اختیار کی۔ جب انسان کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس شخص کے 2 شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اب تم اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے تو سیدھا راستہ اختیار کیا، تمام آفات سے محفوظ ہو گیا اور خدا کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے مدد سے یہ بے نیاز ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی ہم اور آپ اپنے گھر سے باہر جائیں تو بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہم اور آپ آ جاتے ہیں۔ پھر رب کعبہ تمام آفات سے ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ آئے دن تو دیکھا جائے بڑے حادثات ہو رہے ہیں اور ہم اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں، اس کے بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں۔ جب کسی کے گھر جانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے سلام کریں، جواب نہ ملے تو پھر سلام کریں۔ اگر تیسری بار بھی سلام کا جواب نہ ملا تو سمجھے کہ گھر میں داخلے کی اجازت نہیں، ناراض ہوئے بغیر لوٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اجازت نہ دی ہو۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک دم منفی خیالات آ جاتے ہیں، اگر کسی نے اجازت نہ دی تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے غصہ ہو جاتے ہیں تو اس نے تو دروازہ نہیں کھولا اور جو ہے وہ تو بڑا متکبر ہو گیا۔ تمام طرح کی باتیں ہم اپنے ذہنوں میں پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ سب کی سب بدگمانیاں ہیں اور بدگمانی جو ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے آپ پہلے تو اجازت طلب کریں سلام کے ساتھ، اگر سلام کا جواب نہ ملے تو پھر جو ہے آپ بغیر ناراض ہوئے واپس آتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ جو سلام کیے بغیر گھر میں داخلے کی اجازت مانگے اسے داخلے کی اجازت نہ دی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سلام کے ساتھ ابتدا نہ کرے اس کو اجازت نہ دو۔ گھر میں داخلے کی اجازت مانگنے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فوراً گھر میں باہر والے کی نظر نہ پڑے، آنے والا باہر سے سلام کر رہا ہو، اجازت چاہ رہا ہو اور صاحب خانہ پردہ وغیرہ کا انتظام کر لے۔ نیز اجازت مانگنے والے کو جلد بازی بھی زیب نہیں دیتی جس سے صاحب خانہ پریشان ہو جائے۔ لہذا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت طلب کرنے کا حکم آنکھ کی وجہ سے دیا گیا ہے، اس لیے کہ اہل خانہ کی نجی زندگی کے اسرار منکشف نہ ہو سکیں، یعنی جو ان کی پوشیدہ باتیں ہیں یا پوشیدہ معاملات ہیں وہ تم پر ظاہر نہ ہو سکیں، اس لیے اجازت مانگنے کو کہا گیا ہے۔ لیکن آج کل دیکھا جائے ہم اس کوشش اور جستجو میں لگے رہتے ہیں کہ جو ہے اس کی جو پوشیدہ باتیں ہیں یا اس کی جو راز کے معاملات ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائے، ہم پر ظاہر ہو جائے اور اس ٹھوں میں لگے رہتے ہیں۔ لہذا یہ ناجائز اور حرام ہے، اس لیے فرمایا ہے کسی کی اجازت کے بغیر کسی کا خط پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل موبائل ہے، واٹس ایپ وغیرہ دیگر جو ہے لوگوں کی جو ہے میسج وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے تعلق سے بھی فقہا فرماتے ہیں کہ کسی کی بغیر اجازت کے کسی کے موبائل میں بھی کسی دوست کا سندیش یا کسی دوست کا خط پڑھنا موبائل میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے یہ روا نہیں ہے، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے اسلامی بھائی کی راز کی باتوں کو وہ جانیں۔
پیارے اسلامی بھائیوں، جب کسی کے گھر جانا ہو تو سنت یہ ہے کہ اس طرح سے اجازت مانگیں، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ چنانچہ حضرت ربعی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بنو عامر کے ایک شخص نے یہ بات بتائی کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ اس نے عرض کیا، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے فرمایا، باہر اس آدمی کے پاس جاؤ اور اس کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ اس سے کہو کہ اس طرح کہے، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس آدمی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا اور عرض کیا، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو سرکار مدینہ نے اس کو اجازت عطا کی اور وہ اندر داخل ہوا۔ حضرت کلدہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا۔ میں جب اندر داخل ہوا اور سلام عرض نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوٹ جاؤ اور یہ کہو، السلام علیکم، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر کوئی شخص آپ کو بلانے کے لیے بھیجے اور بھیجا ہوا شخص آپ کو ساتھ لے کر جائے تو اب اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ساتھ والا شخص ہی خود اجازت ہے۔ یعنی اگر کسی نے بلانے کے لیے کسی کو بھیجا ہے تو پھر اس میں اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند جو ہے سنتیں گھر میں داخل ہونے کی ذکر ہوئی۔ کل انشاءاللہ العزیز مزید روایات کا ذکر ہوگا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو پیارے مصطفیٰ کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔